تو اگر مدرسوں کا کمال دیکھنا ہو نا تو اس پہ بھی ایک سروے کروا لے سرکار، اور وہ سروے گھروں میں مدرسوں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں نا جہاں بڈھے اور بوڑھی عورتوں کو رکھتے ہیں، وہاں جا کے سروے کر لیجئے، جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا اس کے ماں باپ اس کے گھر میں اس کے سر پہ بیٹھے راج کر رہے ہوں گے، اور جنہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا، انگریزی اسکولوں میں پڑھا، ان کے ماں باپ آج اولڈ ہوم کے اندر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے تعلیم اور تربیت میں۔ یورپ سے آنے والوں نے جو ہمیں تربیت دی، انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کیریئر بناؤ، اور ایسا کیریئر بناؤ کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ، پیسہ ہو، دولت ہو، ترقی ہو، کرسی ہو۔ اور ہم نے ان کے چکر میں جب کیریئر بنانے لگے، کیریئر بناتے بناتے 40 سال گزر گئے، کریکٹر کی جو ہے ایسی تیسی پھر گئی، کریکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا، رشتہ داریاں بھی ختم ہو گئی، یار دوست بھی چھٹ گئے، ماں باپ بھی چھٹ گئے، بھائی بہن بھی چھٹ گئے۔ اور جب کسی بڑے ملک میں، کسی باہر کے ملک میں آرام سے کسی کوٹھی میں پہنچے، جب 40 سال محنت کر کے، تو پتہ لگا کہ اب ہمارے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اسلام نے تربیت دی کہ کیریئر کے ساتھ کریکٹر کا ہونا، کاروبار کے ساتھ ایمانداری کا ہونا، تعلیم کے ساتھ اس کے معیار کا ہونا لازمی ہے۔ مدارس نے یہ سلیقہ دیا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جو بھی تعلیم پڑھائی جائے وہ دیانتداری کے ساتھ پڑھائی جائے۔ تو میں اکثر تو یونیورسٹیوں میں یا کبھی کسی کالج میں جانا ہو تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ کتنے ایسے تمہیں درس دیے گئے جس میں یہ پڑھایا گیا ہو کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولنا۔ بس یہی پڑھا رہے ہیں کہ فلاں بڑی ڈگری لے کے کینیڈا جانا ہے، امریکہ جانا ہے، فرانس جانا ہے۔ جنہوں نے اپنا خون دے دے کے جگر کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں بچپن سے اب تک پالا، جن ماں باپ نے، ان کی تعلیم کے اندر ان کے کردار کا کوئی حصہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے جگر کا خون دے دے کے ان بوٹوں کو پالا، ان کی تربیت کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی کردار نہیں۔ ان لوگوں کو مبارک ہو وہ تعلیم جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی تعلیم سے ہماری تعلیم اچھی۔ تعلیم وہی اچھی ہے جس میں ماں باپ اگر اکھڑ مزاج بھی ہوں پھر بھی ڈنڈا لے کے ماں باپ سر پر راج کرتے ہوں، اولاد ان کی تابع داری کرتی ہو۔ تعلیم وہی ہے جو ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری سکھاتی ہے۔ تعلیم وہی ہے۔ ملک کی کچھ ریاستوں میں مدرسوں کے سروے کی بات ہوئی۔ سروے تو حالانکہ سب کا ہونا چاہیے، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے سرکاری اسکول ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ مدرسوں سے دور ہیں، آج ہمارے ملک میں جو اکثر بڑے مدرسے ہیں ان کے اندر پرائمری تعلیم ساتھ میں دی جاتی ہے۔ پرسوں ہی نیٹ کے ایگزام میں 1800 مدرسوں کے بچوں نے پیپر دیا، 1200 بچے مدرسوں کے نیٹ کے اندر کامیابی کے ساتھ اپنا امتحان دے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید مدرسوں میں صرف اردو ہی پڑھائی جا رہی ہے، عربی پڑھائی جا رہی ہے۔ نہیں، تقریباً سارے مدرسوں میں ہر ایک اسٹیٹ کا جو نظام ہے تعلیم کا، اس کے مطابق بچوں کو ساتھ میں پڑھاتے ہیں تاکہ بچے دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہوں، لیکن ان کے اندر کردار بھی ہونا چاہیے۔ سروے کروانے میں کوئی حرج نہیں، جتنے مرضی کروائیے، لیکن سرووں میں اگر یہ آ جائے کہ مدرسے کے پاس پیسے کم ہیں، عمارتیں کم ہیں، تو سرکار جی یہ اعلان بھی ساتھ میں کر دیجئے کہ تمہاری جو کمزور عمارتیں ہیں ان کی ہم تعمیر اب کروا کے دے دیں گے، تمہارے پاس جو رقم کی کمی ہے وہ ہم دے دیں گے۔ تو تعلیم سے کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ تعلیم سے انسان بنتا ہے، اس کے پاس تہذیب آتی ہے، تمدن آتا ہے، سلیقہ آتا ہے زندگی گزارنے کا، اچھے برے کی تمیز آتی ہے، حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، مظلوم کی مظلومیت سمجھ آتی ہے، ظالم کا تعارف بھی ہوتا ہے۔
ہمارے ملک میں کئی سو سال پہلے جب مدرسوں کا قیام شروع کیا گیا تو اس کا نظریہ اس وقت صرف یہ نہیں تھا کہ ان بچوں کو صرف ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بلکہ تمام قوموں کے لیے مدارس کے دروازے کھلے رکھے گئے تاکہ تعلیم کا جب کوئی ذریعہ نہیں تھا تو مقصد یہ تھا کہ ہر آنے والا یہاں سے علم حاصل کرے، جس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ایک دو نہیں لاکھوں غیر مسلموں نے اس دیش کے مدرسوں میں علم حاصل کیا۔ ان میں بہت سارے لوگ چوٹی تک پہنچے، جن میں بابو راجندر پرساد سابقہ راشٹرپتی بھارت بھی موجود ہیں، جنہوں نے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ مدارس نے یہ رواج ڈالا لوگوں میں۔ آپ مدرسے کی تعلیم میں اور بنا مدرسے کی تعلیم میں ایک بڑا فرق میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ مدرسوں کے مخالف بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی جو ماڈریٹ ہیں، جنہوں نے کبھی پنجگانہ نماز نہیں پڑھی ہوگی وقت کے اوپر، جن کو استنجے کے فرائض نہیں آتے ہوں گے، ان کو بھی اعتراض ہے کہ مدرسے والوں نے کیا کیا۔ تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں کہ جن کو مدارس پر اعتراض ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اب تک کتنی یونیورسٹیاں، کتنے کالج، کتنے اچھے اسکول بنائے، کتنے ڈاکٹر، انجینئر، آئی ایس، آئی پی ایس بنائے، پتہ تو لگے قوم کو تم نے دیا کیا ہے۔ تم جن مدارس کی برائی کرتے ہو، انہوں نے ہر ایک مسجد کے لیے امام عطا کیے، ہر ایک تراویح کے لیے حفاظ عطا کیے، ہر ایک جنازے کے لیے، ہر ایک نکاح کے لیے تمہیں امام پیش کیا۔ یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے 20 کروڑ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں عالم دین بنا کے دیے۔ اور جو دنیا دار ہیں ان سے کچھ نہ ہوا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ہے؟ یہ مدارس کی قربانی ہے جو آج ہم بھارت کی آزادی کے بعد لطف اٹھا رہے ہیں۔ اگر جنگ آزادی کا خاکہ کھولیں گے، تاریخ اٹھائیں گے، اتہاس پڑھیں گے بھارت کی جنگ آزادی کا، تو مدرسوں نے پیرلل طور پہ بالکل جس طرح اور لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں یوگدان ڈالا، مدرسوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز کی جڑیں کھوکھلی کر دی، انگریز کو ناکو چنے چبوا دیے۔ مدارس سے پڑھ کے نکلنے والے لوگوں نے انگریز کو اس ملک سے جانے پر مجبور کیا۔ ان کو یہ سبق کس نے پڑھایا؟ ان کو یہ درس کس نے دیا کہ اپنے ملک کے لیے قربانی دے دو؟ جیلیں کاٹی، اتنی کاٹی کہ 362 سال کا اتہاس ہے صرف مدرسوں کا، جنہوں نے انگریز کے ساتھ ٹکر لی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ایک آدھے دن کا نہیں ہے، ایک دو سال کا نہیں ہے، 362 سال تک قربانی پیش کی۔ اور کیا ساتھ میں کمال کر دیا؟ کمال یہ کر دیا کہ جن لوگوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ مدرسے میں جب بچہ پڑھتا ہے اس کو بار بار ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، اگر ان سے بغاوت کر دی تو پھر اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو روز سمجھاتے ہیں کہ حرام نہیں کھانا، حرام کام سے کمائی کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ بار بار مدرسے میں سمجھایا جاتا ہے کہ کسی کی بیٹی بہن کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔